السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرا کھڑو اور میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. آج کال ان ڈے ہے, جمعہ ہے. فون نمبرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسکرین پر بھی چل رہے ہوں گے. 021-3233-0927 29 اور 30. 5 سال ہو گئے لیکن ابھی تک یہ زبانی یاد نہیں آئے. پتہ نہیں کیا سین ہے. حالانکہ ایک وقت تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, کہ پوری فون بک رٹی جاتی تھی, لیکن اب یہ جو ہے نا, اس نے میموری کو خراب کر دیا ہے. نہیں, ایج بھی ہے. میں فون کو ہی بلیم کروں گا. ٹھیک ہے, اینی وے پہلے کالر ہیں ہمارے امجد اسلم صاحب لاہور سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. میں لاہور سے امجد بات کر رہا ہوں. سر ہمارا یہ کوئی 200-300 سے زیادہ ہم لوگ ہیں جن کا ایک مسئلہ ہے کوئی 17 سال سے. جی سر میں نے 18 سال اس ملک سے باہر گزارے اور میں نے ایک پیسہ جمع کر کے یہ لاہور میں ایک پلازا ہے رابی سینٹر گلبرگ میں ایک شاپ خریدی تھی. سر پوری پیمنٹ ہو چکی ہے, رجسٹریاں بھی کئی لوگوں کے پاس ہیں, لیکن اب وہ 17 سال سے وہ کیس چل رہا ہے, اس کا لٹیگیشن میں ہے LDA اور اس کے آنر کے درمیان. اور ہم جو لوگ ہیں وہ آپ پھنس گئے, اور بیچ میں ہم پھنس گئے ہیں. میں PM صاحب سے, میں CM پنجاب سے, چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے 17 سال سے ہم خوار ہو رہے ہیں, اور جو اس کے آنر ہیں وہ لاہور کے پاپوش ترین علاقوں میں رہ رہے ہیں. لمبی چوڑیاں ان کے گھر ہیں, ان کے بالکل بچے ان کے ایکسپینسو ترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, کوئی ہماری بات نہیں سن رہا. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو اس ملک کے ذمہ دار ہیں, خدا کے لیے ہماری مدد کریں. 17 سال گزر گئے ہیں. اچھا امجد صاحب یہ جو پلازا ہے اس کا آپ نام دوبارہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ جی یہ رابی سینٹر گلبرگ لاہور میں ہے. پلازا بن چکا ہے رابی سینٹر گلبرگ. اچھا, اب ظاہر ہے کہ آپ کی طرح اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے وہاں پر پیمنٹ کی ہوگی, جگہ لی ہوگی, ان کا بھی یہی ہے جو آپ کا ہے؟ جی بالکل یہی ہے. اکثریت کے پاس رجسٹریز ہیں. ہم نے PM کے پورٹل پہ کئی دفعہ ڈالا ہے. اچھا امجد صاحب, ایک تو طریقہ جو آپ نے فرمایا کہ PM اور CM دونوں سے رابطہ کر چکے ہیں, کچھ نہیں ہوا. ایک اور طریقہ بھی ہے, پتہ نہیں آپ نے آزمایا یا کسی نے آپ کو سجھایا, کہ بقول آپ کے LDA اور اس پلازا کے مالک کے درمیان لیٹیگیشن ہو رہی ہے, تو کیا آپ لوگ مل کے ایک درخواست اس عدالت میں دائر کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کیس میں فریق بنایا جائے؟ جی کتنے دفعہ یہ ہو چکا ہے, لیکن چونکہ وہ جو آنر ہیں وہ انتہائی بااثر شخصیت نہیں, اس کو چھوڑیں. کیا عدالت بھی اس بااثر شخصیت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی؟ آپ تو ڈائریکٹ عدالت میں جا کے آپ نے کسی وکیل کو کیا کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے, کسی سے کنسلٹ کیا یا نہیں؟ جی کیا ہے بالکل. نیب والوں نے ان کو پکڑا بھی تھا, کوئی 1-1.5 سال اندر بھی رکھا ہے. سر میں یہ کر رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کیا تھا, ہم نے کیسے کیا تھا, کیا کیا تھا آپ نے؟ ایک وکیل صاحب کے تھرو ہم گئے تھے, لیکن ہمیں عدالت نے کیا کہا, پھر انکار کر دیا آپ کو؟ بتا دیا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ LDA اور آنرز کے درمیان ہے, آپ اس میں صرف آنر اور LDA سے رابطہ کریں. یہ عدالت نے کہا؟ جی بہت خوب. LDA نے اس کو پلازے کو بننے دیا 2004-05 میں کچھ, اور اس کے بعد جب پلازا بن گیا تو انہوں نے کمرشلائزیشن کی فیس کی آڑ میں اس پلازے کو بند کیا ہوا ہے, اور آج اس کو تقریباً میرے خیال سے 16-17 سال ہو گئے ہیں. سمجھ گئے امجد صاحب, یہ بدقسمتی سے یہ ہے کہانی گھر گھر کی. جب, اور میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, جب انہوں نے انٹروڈکشن ہی دی نا کہ 18 سال میں باہر رہا ہوں, 17 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, 90% کنفرم تھا کہ یہی مسئلہ ہوگا. کیونکہ آپ کی طرح, اور یہ میں بالکل آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن آپ کی طرح یہ ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لاہور لے لیں, آپ کراچی لے لیں, آپ کوئی بھی لگا لے لیں, اور بدقسمتی سے کوئی اس کو حل کرنے کے لیے نہیں نظر آ رہا. ایسا ہی ہے, یہی ہے. ہم اب دیکھا نا, کورٹ کے پاس گئے, کورٹ نے کہا کہ سر یہ تو سب جوڈیس ہے, ان دونوں کے بیچ میں جب وہ فیصلہ ہوگا تو ہوگا. لیکن ان دا مین ٹائم, یہ انہوں نے پوری اپنی زندگی کمائی ہے, اب محنت کی ہے 18 سال, اور یہ اس کا صلہ ملے تو پھر ایک دن. امجد صاحب میں صرف انفارچونیٹلی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ امید ہے
کہ ہمارے توسط سے یہ چیز آگے جائے گی, اور امید ہے کہ اگر آگے گئی تو اس پر کوئی ایکشن ہو سکتا ہے, امید ہی کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. سعید رشید صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. بھائی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے. میں معیشت پہ آج بات کروں گا. میں ایک چھوٹی سی مثال سے سٹارٹ کرتا ہوں. جیسے ہماری یہ کرکٹ کے ہوتے ہیں نا جو تبصرہ کرتے ہیں, ایک 12-13 لوگوں کا گینگ ہے. کبھی 4 جو ہیں وہ سلیکٹر بن جاتے ہیں, جیسے وقار یونس ہے اور باسط علی ہے اور مصباح ہے. تو 5-6 پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو رات دن برائی کرتے ہیں, یہ غلط سلیکٹ ہو گیا, یہ سلیکٹ ہو گیا, یہ ہو گیا. پھر وہ ادھر آ جاتے ہیں, یہ پیچھے چلے جاتے ہیں. سیم ہماری معیشت میں بھی ایک 10-12 لوگوں کا گینگ ہے, جس میں نام لیتا ہوں. ڈاکٹر عشرت حسین ہیں, وہ جو ابھی وزیر ہمارے تھے, وہ ختم ہوئے ہیں, ابھی جو فائنینس منسٹر تھے وہ تھے. پھر اس میں فاروق نسیم ہیں اور ڈاکٹر شاہد ہیں, اور پھر وہ پنجاب کے جو بنے ہوئے معیشت کے وہ مزمل ہیں. ان میں سے 4-6 اس وقت گورنمنٹ میں اور 4-6 پھر برائیاں رات دن کرتے رہتے ہیں. اچھا, فیکٹ ہمیں پتہ نہیں چلتا عوام کو. میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا. شکر ہے ہمارے کپتان کو اب تھوڑی سی عقل آئی 3 سال بعد کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اس لیے ہمارے جیسے ملک جو ہیں امپورٹ ڈپارٹمنٹ جب تک ہوں گے تو وہ جب تک امپورٹ نہیں کریں گے تو کس طرح آپ ترقی کریں گے. 2 مہینے سے آپ کو پتہ ہے کتنا اس وقت ہمارے پاس. آپ اسپیسیفکلی کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت ساری باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے فیکٹ پاکستان میں ٹی وی اور اس طرح توڑ موڑوں کے دیا جاتا ہے کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں آتا. اب ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے. 3 سال سے وزیر یہی بولتے رہے, یہ مار گئے, ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. دیکھیں اب ترقی شروع ہوئی ہے تو 6-6 بلین کے 2 مہینے سے چل رہا ہے امپورٹ ان کا. اگر یہ رفتار رہی تو 72 بلین کے یہ امپورٹ کریں گے. اور ہماری ریمیٹنس. اچھا, ترقی تو ہو رہی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے تو بس ٹھیک ہے نا, بہت اچھی بات ہے. پھر تو جو بات کر رہا ہے, جو اعتراض کر رہا ہے, جو گروپ بندی ہو رہی ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. خوش ہو جائیں, ترقی ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ. کبھی کبھی خوشی کا وقت ملتا ہے یار, خوش ہو جاؤ. اس میں بھی آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی, رہنے دو یار, مٹی بات. راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا دعا کرو صاحب. ایک بات کروں گا اپنا, یہ کیونکہ ڈیفینس میں رہتے ہیں, سی بی سی کے حوالے سے. سی بی سی والوں میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مظاہرہ کیا تھا تو ہم لوگوں کے خلاف پرچے کٹ گئے تھے. یاد ہے مجھے. وہ پچھلے پرچے خیر ختم ہو. اب دیکھیں 2 ایشوز آئے ہیں. ایک تو یہ جو ہے, اب نہیں دہشت گردی کا نہیں تھا, شکر, ورنہ بیل ویل کچھ بھی نہیں ہوتی. اگلی دفعہ ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹینشن نہ لیں. ہاں وہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے سی بی سی نے 2007-8 میں جو ہمارا ڈرینیج سسٹم بنایا تھا اس کو سیوریج لنک کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. اس کی ہائٹ ہے 3.5 فٹ. ٹھیک ہے جی, 3.5 فٹ میں آپ دیکھ لیجئے میری اسٹریٹ میں تقریباً 30-32 گھر ہیں. روزانہ ان کا جو وہ آتا ہے مطلب گٹر لائن میں جو چیز آتی ہے وہ تقریباً 2 فٹ 2.5 فٹ اس میں لیول بھرا ہوا ہوتا ہے. تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو ہماری پورے علاقے ڈیفینس میں ٹخنوں سے اوپر پانی ہو جاتا ہے. وہ پھر 4 سے 5 گھنٹے لیتا ہے. 6 کہہ کے تھک گئے کہ جی الگ کریں, نہیں سنتے. ایک آخری بات بتاؤں, ایک سی بی سی کا نام بھی لوں گا, ایک افسر نے کہا جی ہم تو بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, 900 ٹینکر پر ڈے ہم پورے ڈیفینس میں سپلائی کر رہے ہیں. 900 ٹینکر کا مطلب 9 لاکھ گیلن پر ڈے. تو ہمارا آپ کے پروگرام سے یہ ہے کہ بھائی وہ 9 لاکھ گیلن جو ہے وہ آپ ہماری واٹر لائن جو ہے اس میں ڈال دیجئے, تو یہ جو ہم ٹینکر مافیا ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ 2 بات کرنی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت بہت مہربانی. حیدر رضا صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر جی آپ کو پتا ہے میں تو پینشنوں پی ڈی سی ایل کا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ہمارا معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں تو خیر لگ گیا ہے, تو 10 سے 11 سال ہو چکے ہیں. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میں تو فیصلے کر رہا ہوں, یا کوئی چیف جسٹس کو ذرا سا کوئی برا کہہ دیتا ہے تو فوراً کنڈیمٹ آف کورٹ لگ جاتا ہے. لیکن ہمارا فیصلہ ہوا ہے, اس پر علم عمل درآمد جو نہیں ہو رہا ہے وہ کنڈیمٹ کو نہیں ہے کیا ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اس فیصلے کے خلاف بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ابھی یہ تو پتہ لگے نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. نہیں حیدر صاحب, بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے کنٹیمپٹ کا, اب کنٹیمپٹ چلے اپنی جگہ, ہم اس کو کنٹیمپٹ بھی نہ کہیں, لیکن جب کورٹ کے آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہو تو کچھ اس پہ ایکشن کیا نہیں لیا جا سکتا؟ کیا اب مسکرا رہے ہو کیا؟ نہیں
کیا کریں, مبشر ہوتے تو ضرور آپ کا جواب دیتے ہیں اس کے اوپر, لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ دس از آئی تھنک اے بگر کنٹمپٹ آف کورٹ. مسکرا کیوں نہیں آپ, کیوں کیا؟ طارق حبیب صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. مجھے آپ دونوں حضرات سے ایک بات, جو ابھی ہمارے ٹریفک پولیس سے شروع ہوئی ہے, یہ کراچی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے اور اس کا سب ڈویژن ہے نازم آباد. یہاں آج کل ایک جگہ ہے ملا احمد اور ایک جگہ ہے بالکل پاک کالونی سے پہلے جہاں نازم آباد کی لمٹس ختم ہوتی ہیں. ٹریفک والوں نے ہر صبح ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ گاڑیاں روکتے ہیں, روکنے کے بعد ان کا جو بھی کانسٹیبل ہو یا سپاہی ہو یا ASI ہو, یہ ہاتھ ملاتے ہیں, اور اگر کوئی ہاتھ میں السلام علیکم سر, السلام علیکم, ہاتھ تو ملائیے. اور اس کے بعد کام کیا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس دکھائیے. ان کو منع کیا کہ سر دیکھیں ہاتھ ملانا SOP کے خلاف, NCOC کے فیصلے کے خلاف ہے. آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے دن بھر ملا رہے ہیں. آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, آپ گاڑی روکیے اور سیدھا سیدھا ان سے طلب کیجیے کہ ڈرائیونگ لائسنس نکال دیجیے. لیکن یہاں طریقہ کیا ہو گیا ہے کہ روزانہ پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں گاڑی کے اندر اور زبردستی ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ جی اپنا لائسنس دکھائیے. آپ اگر ویسے ہی کہتے ہیں تو لائسنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل 100%. جس طرح انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, میرا خیال تھا کہ کوئی وہاں سے کوئی پیسے کمانے کی اسکیم شروع کی ہوئی ہے ٹریفک پولیس نے, لیکن وہ بھی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ, اور خاص طور پر اب کیونکہ ڈیلٹا بھی گھوم رہا ہے ہمارے یہاں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ ہمیں یوں آنا چاہیے. محمد اکرام صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں ملتان سے بول رہا ہوں, میں سبزی ایکسپورٹ کرتا ہوں. کراچی مارکیٹ کمیٹی میں 94 سے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں دکان کے لیے, ہمیں دکان نہیں ملی, اور جو ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں پرابلم ہوئی ہے جی, درخواستیں دے دے کے مارکیٹ کمیٹی اور سیکٹریٹ کو تنگ آ گئے ہیں, مگر کوئی ہمیں سہولت نہیں مل رہی. ہمیں ایکسپورٹ کرنے میں پرابلم سبزی کی ایکسپورٹ کرتے ہیں مینگو کی, اس کے لیے ہمیں پوائنٹ چاہیے. آپ یہ وہی مسئلہ ہے وہ جو لاہور والے. تو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور آپ کو جگہ نہیں دی جا رہی, یہ آپ کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی. اچھا, تو آپ مطلب ظاہر آپ پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے یا فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے, کیا ہو رہا ہے؟ جی بس وہ رکھاؤ پالیسی ہے, بس وہی سیم ایفیشنسی لیول ہے, وہی SOP ہے. کہانی گھر گھر کی. ہاں متصب ہیں کہ پنجاب سے ہیں, کیوں بزنس کر رہے ہو, کیوں یہاں, یہ بس مطلب کوئی نہ کوئی مطلب چیز جگہ نہیں دینی, تو جو بھی بہانہ بنانا ہے, کام نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ یوزول ہاں بات ہے. صحیح. چلیں سر, یہ اگین جو آپ کا مسئلہ ہے ہزار اور لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. امید ہے کہ کسی نہ کسی دن کوئی اس پر کوئی ایکشن لے لے گا. ابھی کے لیے ہم تو وقفہ ہی لے سکتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں خالد کیانی صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر. ہیلو, خالد کیانی بول رہا ہوں. جی سر. ہاں, ایسا ہے کہ ہمارے میں کراچی کے علاقے اختر کالونی سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. ہمارے پچھلے 3 دن سے ہمارے یہاں گیس نہیں ہے. ابھی یہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, پہلے دن سے بارش ہوئی ہے, اور ہمارے 3 دن سے ابھی تک گیس نہیں ہے, اور ہم نے کمپلین بھی کروائی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو سنتے تھے کہ الیکٹرک میں یہ پرابلمس ہے, وہ تو شروع سے آ رہا ہے جی. پھر ٹیلی فوڈ کا تو سنتے تھے چلو کیبل میں آ گیا. اب یہ گیس والوں کو بھی یہ پانی آ جاتا ہے پائپ لائن کے اندر, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. گیس گیلی ہو اور وہاں پہ بھی کوئی سننے والا نہیں ہے جی. کیا کراچی اور سندھ کا کوئی سننے والا ہے بھی, بالکل یہ اللہ کے حوالے ہو گیا. اللہ کے حوالے ہو گیا. آپ لوگوں سے ہمارے بات کرنے سے کیا کام بالا تک رپورٹ جاتی ہے, خالی ہم کام بالا اگر سن رہے ہوں گے تو یقیناً رپورٹ جا رہی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ وہ سنتے کہاں ہیں, آپ کو بھی پتہ یہ بھی ہے. اچھا خالد صاحب, آپ کے مطلب کیا پورے علاقے میں ہیں یا کسی محدود جگہ؟ پورے علاقے میں نہیں ہے, 20-25 گلیاں یا 12 گلیاں ایسی ہیں جن میں آ رہا نہیں ہے. وہ سارے لوگ یقین کریں 3 دن سے ہوٹلوں سے لے کے کھا رہے ہیں, اور صبح کا سلنڈر پہ کام چل رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں کا.
ہاں اب یہ 50,000 لوگوں کا. ہاں یہ دیکھیں, کاش میں آپ کو کہہ سکتا کہ یہ عنقریب حل ہو جائے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ لائنوں میں پانی کا مسئلہ آ گیا ہے تو یہ تو جب بارشیں ختم ہوں گی تو پھر ہی اس پر کوئی نظر ڈالے گا. اور جہاں تک گیس کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں تو سچویشن مزید بری ہی ہونی ہے. آئی نو کہ اس سے زیادہ کوئی انکریجمنٹ نہیں ملے گی, لیکن حقیقت تو یہی ہے. جی ڈاکٹر احمد علی صاحب ہیں حیدرآباد سے. جی حیدرآباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جناب مجھے تو ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ یہ جو واپڈا والوں نے جو اندھیر مچایا ہوا ہے کہ آپ جو شریف آدمی ہے وہ 300 یونٹ سے اگر زیادہ بجلی جلاتا ہے تو جی آپ کو 200 یونٹ کے بعد آپ کو اتنے پیسے بھرنے پڑیں گے. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ, اسے اگر آپ کہیں کہ جناب مجھے یہ 10 پیس چاہیے تو وہ آپ کو سپوز کرو ایک بولتا ہے کہ یہ 10 چیزوں کی آپ کو جو ہے میں 500 روپے پر پیس دوں گا. اگر آپ اس کو 10 بولتے ہو تو وہ آپ کو پیسے زیادہ چھوڑتا ہے. آپ اگر اس سے 20 لیتے ہو تو وہ اور زیادہ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے. جی وہ بائی ون گیٹ ون فری کا رواج بھی ہے کہیں نہ کہیں. جی یہاں تو حال یہ ہے کہ جو شریف آدمی, اچھا شریف آدمی جو میٹر پہ چلاتا ہے اس کو جو چوری کرتا ہے اس کے پیسے بھی اس کے گلے میں, اور جو یونٹ چلاتا ہے شرافت کے ساتھ اس کا ریٹ یار 35,000 روپے مہینے کا بل آتا ہے شریف آدمی کے لیے. سر میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں, لیکن پتہ ہے ڈاکٹر صاحب سارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ بندے کو شریف ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سارا مسئلہ ہی شرافت سے شروع ہوتا ہے. اچھا یہ لاجیکلی یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ زیادہ کنزمپشن دے رہے ہیں تو آپ کو اس کی ریبیٹ ملنا چاہیے, رعایت ملنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا تیری سزا یہ ہے کہ تو زیادہ بجلی خرچ کر رہا ہے تو تجھ سے ہم دگنا لیں گے. اچھا یہ چیز میں نے برٹن میں بھی دیکھی, سلیبز. ہاں مثلا جیسے ٹیوب سسٹم ہے وہاں, اب ٹیوب سسٹم میں جو پیک آورز ہیں جن میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک دم کام پہ جاتے ہیں وہ ہیں صبح 6 سے 9:30 تک. ٹکٹ سب سے مہنگا ہے, حالانکہ سستا ہونا چاہیے, بھائی اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں, 9:30 کے بعد ٹکٹ سستا ہو جائے گا. یہ بھی ہے. اچھا یہ بھی ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہوگا کہ کتنے ملکوں میں یہ سلیب ریٹ ہے بجلی کے لیے, کیونکہ ایک لاجک, مطلب آپ کی بات اگین ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آئی, لیکن میرا خیال ہے کہ لاجک ان کا یہ ہے کہ زیادہ استعمال کرو گے تو تم زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو تو تمہارے سے زیادہ پیسے لینے ہیں, یا پھر یہ لاجک ہے اگر اتنا پیسہ اتنی بجلی استعمال کر رہے ہو تو پھر تمہارے پاس تو نوٹ. لیکن کوئی یہ جو ہے نا اکنامکس کی کسی لاجک پہ فٹ نہیں آ رہی یہ بات. پتہ نہیں آپ نے تو خیر MBA کیا ہوا ہے. نہیں وہ اکنامکس میں نہیں تھا سر, اور چھوڑ دیں آپ میرے. فرقان گوپلانی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, فرمائیے. سر آج آپ پچھلے پروگرام میں نہیں تھے سر, آپ کو مس کیا بہت. جی تھینک یو سو مچ. کب نہیں؟ اچھا سر میں نے آج جو ٹاپک اٹھایا ہے وہ ہے کراچی سے ریلیٹڈ آپ کا کراچی کا ٹرانسپورٹ کا. صحیح ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ سر کہ کراچی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے پورے پاکستان کا 65% یا 70% ریونیو دینے والے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام تو جو ہے بالکل 0/0 ہے. سرے سے بالکل سر ہے ہی نہیں نا. مطلب ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کراچی کا مین سٹی ہے, لیکن ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی یہ حالت ہے کہ 1965-1970 کی ہمارے پاس گھسی پٹی بسیں چل رہی ہیں یہاں پہ, اور کسی حساب سے بھی جو ہے کوئی مطلب ہے ہی نہیں عوام کے لیے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ اب بلو لائن لے لیں سر, گرین لائن لے لیں, ریڈ لائن لے لیں, یا کوئی بھی کلر کا نام دے لیں, ڈاٹڈ لائن لے لیں, آپ کوئی بھی لائن لے لیں. بالکل آپ کوئی بھی کلر لے لیں نا سر, کوئی بھی کلر لے لیں, چاہے آپ سندھ گورنمنٹ کو لے لیں, چاہے فیڈرل کو لے لیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے. سارے مسئلے تو ہمیں معلوم ہے. اب آپ اس کا کوئی حل دینا چاہ رہے ہیں یا کیا الگ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جب آپ سارے اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو سر یہ آپ یہ لوکل ٹرانسپورٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دینا. وہ تو ہے نا. ویسے پتہ ہے مذاق کے علاوہ عوام کو پرائیویٹائز کر دیں, مطلب لوکل ٹرانسپورٹ کو پرائیویٹائز کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے فرقان صاحب پرائیویٹائز تو ہے نا, پرائیویٹائز ہی ہے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے فرقان صاحب؟ پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ سبسیڈائزڈ, اور مجھے پتا ہے کہ سبسڈی کا لفظ سن کے نا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب آپ لاس پر چلائیں گے. پبلک ٹرانسپورٹیشن چلتی ہی لاس پر ہے جنرلی, جو میس ٹرانزٹ ہوتی ہے. کہیں کہاں ہوگا کہ اٹس ناٹ اے بزنس, اس کو کہتے ہیں ہم پبلک گڈز. ٹھیک ہے, جیسے آپ لاہور میں دیکھ لیں میٹرو یا اورنج لائن, ٹھیک ہے, آپ پشاور کی BRT لے لیں, یہ ہمیشہ اسٹیٹ سبسیڈائز کرتی ہے. اور یہ سبسیڈائز کرنے کا مطلب ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں, اور بہت جو آج کل جو نئے نوالے سیاسی شعور آیا ہے جن بچوں کو,
وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ پیسے جلا رہے ہیں. پیسے آپ جلا نہیں رہے, آپ پبلک کو ایک سروس دے رہے ہیں, اور اس کے پھر بہت فائدے بھی ہیں. ایک تو کنجیشن آپ کی روڈوں پر کم ہو جاتی ہے. جو وہ طبقہ ہے جس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. شہر ایک طرح سے ساتھ آ جاتا ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ پولوشن اور یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ کنٹرول ہو جاتی ہیں. بدقسمتی سے بہت منصوبے دیکھے ہیں, جب سے آنکھیں کھولی ہم یہی سن رہے ہیں, یہ منصوبہ آ رہا ہے, وہ منصوبہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں وہ پیپر سے روڈ پر کبھی نہیں. ایسا نہیں ہے, یہاں پبلک ٹرانسپورٹ تھی, سبسڈائز بھی تھی, لیکن اب جو ہے وہ نہ تو پرائیویٹ کو وہ انسینٹیو دے رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو, نہ خود اس میں کود رہے ہیں, صرف وعدوں کی بسیں چلا کے جو ہے بالکل خوابوں کی سیٹوں پہ ہمیں بٹھایا جا رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہائے وہ یاد آ جاتا ہے مجھے, ابھی پیپلز بس سروس کا افتتاح ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ابھی تو 10 ہیں تو پھر 100 ہو جائیں گی, تو پھر 1000 ہو جائیں گی, تو پھر کروڑ ہو جائیں. کیا ہوا ان کا؟ وہ بھی گئی. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 10 ہوں گی پھر 100 ہوگی نا, تو 10 کبھی ہوئی نہیں نا یار. 10 تو ہوئی تھی, 10 ہوئی تھی ہاں, لیکن بچے نہیں دیے. پھر وہ 10 سے میرا خیال ہے وہ پھسلن پہ اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف آتی گئی. 8 7 6. ویسے میں کہا چیک تو کرتے ہیں کیا ہوا, کیا پتہ کرتے ہیں, سامنے ہوگی تو چیک کریں گے نا. چلے پھر وقفہ ہی لے لیتے ہیں, اور کیا کریں. ویلکم بیک. کامران زیدی صاحب ہیں حیدرآباد سے. جناب السلام علیکم. آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میں کچھ پاور ہاؤس سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ جتنے بھی جینکوز ہیں جو پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والے پاور ہاؤسز ہیں, گورنمنٹ نے ایک لیٹر کے تحت جو ہے سب کو بند کر دیا. تقریباً 4,500 امپلائز کے قریب جو ہے سرپلس کر دی. اور ایک ہمارا سندھ میں لاکھڑا پاور ہاؤس ہے, 4 مہینے سے سیلری نہیں ملی ہے ان کو. بیچارے پریس کلب پہ احتجاج کر رہے ہیں. اب عید آنے والی ہے, عید کی تنخواہ بھی نہیں. اتنی پریشانی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. کیا وجہ دی ہے سر؟ وجہ جو ہے جناب علی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹاف زیادہ ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن جو پرائیویٹ پاور ہاؤسز ہیں گورنمنٹ وہاں سے تو بجلی لے رہی ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے جو سستی اور چیپ ریٹ پہ جو بنتی ہے اس سے نہیں لے رہے ہیں. تمام پاور ہاؤسز کو بند کر دیا ہے, بالکل کلوز کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ میں پاکستان کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہمارے پاور ہاؤسز چلائے جائیں تو سستی بجلی بھی بنے گی اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن سمجھ سے باہر ہے گورنمنٹ کون سی پالیسی پہ عمل کر رہی ہے کہ 4,500 امپلائز سے جو ہے وہ نکال دینے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی بے روزگاری ہوگی. یہ فیڈرل میں ہے کہ سندھ میں ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں یہ مطلب پاور کا ایشو ہے, یہ وفاق کی طرف جاتا ہے یا یہ صوبہ سے؟ وفاق کی طرف آتا ہے, بالکل وفاق کی طرف آتا ہے, وفاقی ادارہ ہے. ٹھیک ہے, پاور ہاؤس جو ہے وفاق کے اندر میں آتے سارے. اچھا کامران بھائی, اس کے بارے میں ابھی آن مائی فنگر ٹپس اس کے بارے میں نالج نہیں ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے, کیوں کیا ایک میں نے اڑتی بھی سنی تھی کہ لاکھڑا کو شاید اس لیے بند کر رہے ہیں کہ وہ اس کی لائف سپین پورا ہو چکا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی تو کسی نے شاید اس پر کال کی اس طرح, ہاں ایسا کچھ ہے. کمان صاحب اس پر ہم دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اب تو عید کے بعد ہی شاید اس پر کچھ کلیئرٹی ہوگی, لیکن ہم ذرا پتہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بے روزگاری ہو رہی ہے, اٹس ناٹ اے فیئر. اور اچھا چلے بے روزگاری آپ گولڈن ہینڈ شیک واٹ ایور بے روزگار کر رہے ہیں وہ آپ کی پالیسی ہو سکتی ہے, لیکن جو آلریڈی اگر اس وقت اس پہ ہیں پے رول پہ ہیں ان کو تو دو نا, ان کو 4 مہینے سے کیوں نہیں تنخواہ؟ نہیں یہ تو بالکل ہی ناقابل سمجھ ہے. فماز علی ہیں پشاور سے. فماز علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فماز بات کر رہا ہوں پشاور سے. اچھا بھائی ایک منٹ, جو بھی آپ بات کریں اس سے پہلے یہ بتائیں فماز کا مطلب کیا ہے؟ فماز کا مطلب کامیاب. اچھا یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا. عربی. اچھا بڑی یونیک نام ہے, پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ, اسی لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی فماز صاحب. بہت لطیف کہتے ہیں, پہلی دفعہ سنتے ہیں. اچھا جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں خود ایک سول انجینئر ہوں, یوٹی پشاور سے. میں نے لاسٹ ایئر گریجویٹ کیا. تو میں آپ کی اٹینشن ایک ایشو کی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ آج کل پی سی کے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا. کس کے؟
پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل PEC کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی. تو وہی الیکشن سے پہلے لوگوں کے ٹپکل کلیمز ہیں کہ یہ ہو جائے گا انجینئرس کے لیے, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, شہر کی ندیاں بہا دوں گا, انجینئرس کی ایک رات میں قسمت بدل, نیا PEC لے آؤں گا. جی جی وہی جی. تو لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں تب تک انجینئرس کی جو اسٹیٹ ہے پاکستان میں, جو ایک میزریبل اسٹیٹ ہے انفارچونیٹلی, وہ تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک ہم ریگولیٹ نہیں کرتے نمبر آف انجینئرنگ گریجویٹس پر ایئر. کیونکہ تھاؤزینڈ آف یونیورسٹیز ہیں اور ہر ایک کو PEC نے ایکریڈٹ کیا ہوا ہے. کوئی گھر میں بنی ہوئی ہے, کسی میں 1 کلاس ہے, کسی میں 2 کلاس ہیں. ٹیچنگ کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ریسرچ اور انڈسٹری کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. وہ چیزیں چل رہی ہیں اور تھاؤزینڈ آف گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں ہر سال, اور ان کی اپنی بھی کوالٹی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ویسے بھی انفراسٹرکچر کا جو انڈسٹری ہے وہ آلریڈی کافی ڈاؤن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے روزگاری میں سے اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. تو آپ کا کہنا ہے سر کہ سپلائی بہت زیادہ ہے, معیاری بھی نہیں ہے, اور ڈیمانڈ بہت کم ہے, یہی ایشو. جی ٹھیک ہے. چلیں, اب مجھے نہیں پتا سر کہ مطلب نمبر آف گریجویٹس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن, اور ظاہر ہے کہ اگر میری کوئی کمپنی ہے یا کارخانہ ہے اور میں انٹرویوز لیتا ہوں تو اور نیل بٹے سناٹا ہے سامنے, آپ تو نہیں رکھیں گے, تو ریکارڈ میں تو وہ گریجویٹ ہے, لیکن میں اس کا کیا کروں. یہ بھی ہے بیکاز بیسکلی کرٹیکل پرابلم سالونگ سکلز نہیں سکھائی جاتی نا. ہاں یہی تو مسئلہ ہے. اور دوسرے پلاننگ نہیں ہے کہ کس سیکٹر کے لیے کتنی ہمیں انجینئر ہر سال چاہیے, اور باقیوں کو انسینٹیو دیا جائے کہ بھیا آپ یہ اس کی بجائے یہ کر لو, یہ سیچوریشن ہو چکا ہے. وہی فماد صاحب کی صحیح بات ہے نا کہ کچھ ریگولیشن تو ہونی چاہیے نا. پھر وقار گردیزی صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی میں لاہور سے وقار گردیزی بول رہا ہوں. جی سر. جی تو میں ہمارا مسئلہ ایک واسا سے ریلیٹڈ ہے, واسا سیوریج کے معاملے میں. جی آپ یقین کریں میں اتنی کوشش کرنے کے باوجود 6 ماہ سے کوشش کر رہا ہوں. ہماری اسٹریٹ میں روزانہ دوپہر کے بعد رات 12 بجے تک گندا پانی, اس میں مچھر وغیرہ پڑ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اوپر سے عید وغیرہ آ رہی ہے. 6 ماہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے سٹیزن پورٹل پہ بھی میں نے کی, اور وہاں پہ انہوں نے رپورٹ دے دی کہ ہم نہیں ہے, اور ہم نے مسئلہ حل کر دیا. وہ شاید صبح مارننگ میں کر کے لے گئے, اور ہمارا جو مسئلہ تو 1-1:30 بجے کے بعد ظہر کے نماز کے وقت سے پانی نکلتا ہے, اور شام رات 11-12 بجے تک گندا پانی. اور بارش کا تو خیر وہ تو ہمارے ایک پنجابی مثال ہے, کوا بوتر کر جائے تو بارش چیکر ہوتا ہے. بارش کا تو الگ مسئلہ نا, یہ ڈیلی بغیر بارش کو کوئی سننے والا نہیں. کہتے ہیں جی وہ ہم کم از کم یوٹیلٹی میں تو یوٹیلٹی سروسز میں یہ تو ان کو چاہیے, اس میں تو کوئی کسی کا نہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہے اور ہم سروس نہ پرووائڈ کریں. میں اب کیا کہوں کہیں گے جی شاید وہ پرانی حکومت. اچھا ایک بات بتاؤں, میں زمان پارک اور میرا حلقہ رہائش ایک ہے. آپ اندازہ کریں میں لاہور میں کس جگہ رہتا ہوں گا. ٹھیک ہے چلیں سر. زمان پارک تو سمجھ گئے ہوں گے. زمان پارک سمجھ. اچھا لیکن آج کا جو تھیم ہے وہ ایک ہی بن رہا ہے, اوپر پہلے کالر سے لے کے اب تک کہ جی کوئی سننے والا نہیں. ویسے یہ تقریباً ہر ہفتے کا تھیم ہے. آج تھوڑا زیادہ ہے. کوئٹہ, ہاں ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی. اگلے کالر ہیں عالمگیر صاحب رحیم یار خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر. ہیلو ہیلو جی سر. ہیلو مجھے توجہ دلانی تھی. جی رحیم یار خان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تقریباً 16 گھنٹے. ٹھیک ہے سر. جبکہ یہ محکمے کے شیڈیول میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک. 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور تقریباً 3 سال سے ہو رہی ہے. محکمے کے شیڈیول میں بالکل نہیں ہے. یہ کسی اشرافیہ کسی مافیا کی فیکٹریز کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, عوام بہت تنگ ہے. اور دوسرا سر مجھے یہ پورے رحیم یار خان میں ایسا ہی ہے. جی
پورے رحیم یار خان میں ایسا ہی ہے یا کچھ علاقوں میں؟ پورے میں، پورے رحیم یار خان میں. جی پورے میں. اور دوسری مجھے ایک سجیشن دینی تھی جی اپنی یہ. جی ہلو. جی سر سن رہے ہیں. پورے رحیم آپ کا غالباً ٹی وی بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اس کو پلیز آف کر دیجیے. یا تو آپ ہمارے سے بات کریں یا تو آپ ٹی وی کو دیکھیں سر. جی میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ سجیشن دے رہے تھے. ہاں جی، سجیشن یہ ہے سر، یہ جو سبسڈی دی جاتی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کو، جی اب رمضان شریف میں بھی 6 ارب روپے کی دی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے، یہ عوام تک بالکل نہیں پہنچتی. ایک سمپل سا پہلے ہوتا تھا ہمارے راشن کارڈ سسٹم. جی جی جب بچپن میں ہم ہوتے تھے تو ایک راشن کارڈ جی ہوتا تھا. یہ نادرا کے پاس ہر بندے کا ریکارڈ ہے. اگر یہ فیملی کے حساب سے نادرا سے کارڈ ایشو کروا دیں تو میرے خیال میں ڈائریکٹ جو ہے نا عوام کے پاس سبسڈی جائے گی. چلو یہ بھی ایک کیش اس کے مطلب احساس ٹائپ چیز، لیکن ملتی احساس سے ملتی جلتی ٹائپ چیز آپ کہہ رہے ہیں. ہاں کنسیڈر ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ انفراسٹرکچر بھی اوائڈ ہو جائے گا اور کام تو ایک ہی ہونا ہے نا. ہاں بالکل صحیح ہے. محمد اویس ہیں کراچی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. سر میں آپ کی توجہ ہے کیپٹل مارکیٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں. ہماری ایس سی سی پی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج دو بڑے ادارے ہیں جو کہ جن کا کام ہے کہ انڈیویجول پاکستانی انویسٹرز کا دفاع کرنا، ان کے انٹرسٹ کے اندر کام کرنا. جی بٹ انفارچونیٹلی سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک لیٹر انہوں نے 2019 میں نکالا تھا جس کے اندر جو اس کو سیکیور کر رہے ہیں وہ ایکچولی انڈیویجول انویسٹر کو سیکیور نہیں کر رہے، چند بڑے خاندانوں کو، چند بڑے بروکریج ہاؤسز کو سیکیور کر رہے ہیں. نمبر 1 انہوں نے ایک کمیشن کا پیرامیٹر ایسا فکس کر دیا ہے کہ انڈیویجول انویسٹر کمائیں یا نہ کمائیں، مگر جو بروکر ہاؤسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے رچ سے ریچسٹ ہوتے جا رہے ہیں. جی اور کمپٹیشن مارکیٹ میں انہوں نے بالکل ختم کر دیا. 0.15% آف دا ٹرانزیکشن ویلیو پہ وہ چارج کرتے ہیں اور اس سے کم کسی کو لینے کی وہ اجازت دیتے نہیں ہے. نمبر 2 سر ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس وقت جو ہے ڈیفالٹر کاؤنٹر کے اندر بہت سارے اسکرپٹس جو ہیں کمپنیز کھڑی ہوئی ہیں. اب ڈیفالٹر کاؤنٹر کے اندر کوئی کمپنی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی سسپینڈ ہو سکتی ہے ٹریڈنگ کے لیے. بالکل. جب سسپینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایس سی سی پی کارروائی کرتی ہے جو کہ کبھی کسی کمپنی پہ آج تک نہیں کی. اس وقت ایک ڈیفالٹر کاؤنٹر کی کمپنی ہے ڈینیوٹ سیمنٹ. اس کو انہوں نے مزید کیپٹل ریز کرنے کے لیے رائٹ سبسکرائب آفر کر دیے. سر آپ مجھے بتائیں کل اگر یہ کمپنی رائٹ سبسکرپشن کے بعد اگر یہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بات آپ کی 100% درست ہے سر. سر ایک بات اور جی، گرین پارک سیمنٹ کی جو سسپینڈ ہوئی سر اس جگہ پہ آج تک کسی نے بھی کسی گورنمنٹ کے ادارے نے کوئی کام نہیں کیا. وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور انہوں نے کروڑ اربوں روپے کے گھر بھیج دیے سر وہاں پہ. اور ان قریب جو گھر والے ہوں گے کسی دن وہاں پر ایک بلڈوزر بھی آ جائے گا اور کہیں گے کہ سر آپ تو غیر قانونی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا سر. ہاں اسد بخاری صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام اسد بخاری ہے، میں کراچی سے ہوں. جی سر. اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے. میرا ایک میسیج آپ کے ذریعے خان صاحب کو دینا تھا کہ ہمارے تمام ادارے اس وقت گروی رکھے جا چکے ہیں اور ادارے مقصد مزید بھی IMF کی شرائط مضبوط کرتے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے عوام کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. تو اس میں یہ بتائیں کہ اب 2 سال کا عرصہ رہ گیا، اگر اتنی مہنگائی عروج پہ ہوگی، آج پیٹرول کا ریٹ 5 روپے کچھ پیسے بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ آگے جا کے مزید بڑھے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں جن کرپشن کے خلاف ہمیں اقدامات کرنے تھے وہ اقدامات آج تک ہوئے نہیں ہے. آج تک دیکھ لیں اپنا نواز شریف صاحب ہیں وہ باہر ہیں، کرپشن کا جو ان پہ الزام ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نا ہمارے جو والد صاحب پہ کرپشن کا الزام عمران خان نے لگایا، جبکہ وہ پاناما لیکس کے اندر ان کا نام آیا تھا. صحیح ہے نا. اسحاق ڈار صاحب باہر موجود ہیں، ان سے پیسہ ریکور نہیں کیا جا سکا. اس کا مزید لوڈ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپشن ہمارے یہاں ہائی لیول پہ پہنچ چکی ہے. کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو رہا، کرپشن ہائی لیول پہ پہنچ چکی ہے. قانونی ادارے بالکل بے بس نظر آتے ہیں اور ادارے جو ہے اپنا کام نہیں کر پا رہے. انویسٹیگیشن تو خان صاحب سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی خان صاحب سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ کی جو ٹیم ہے اگر وہ اپنا سرکولر بالکل مضبوط طریقے سے نہیں گھمائے گی، کیونکہ آپ کے پاس جو ٹیم ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ سیاسی ٹیم نہیں ہے، وہ بزنس مین ٹیم ہے، وہ بزنس کے طریقے سے پاکستان کو ڈیل کری، جبکہ سیاسی طریقے سے وہ ڈیل نہیں کر پا رہی۔ اگر سیاسی طریقے سے جو جیسے خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں نا، وہ کرکٹ کے کھلاڑی لیکن ماشاءاللہ سیاست میں انہوں نے 22 سال لگائے، تو 22 سال کی جی مطلب بہت شاکی ہیں اس وقت، اداس ہیں، مایوس ہیں، اور وہ اپنی قیادت سے چاہتے ہیں 2 سال رہ گئے ہیں، کچھ کر لو آگے لے کچھ کر لو، ورنہ جو ہے آپ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے بیسیکلی مطلب ووٹروں کو۔ صرف کپتان پوری گیم تو نہیں کھیل سکتا نا، یقیناً مطلب پوری ٹیم چاہیے۔ تو وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ منڈے کو حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔